بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو برائے جماعت پنجم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 7۔ عنوان ہے لاہور کی بادشاہی مسجد۔ عزیز طلباء، بادشاہی مسجد 1673 میں اورنگزیب عالمگیر نے لاہور میں تعمیر کروائی۔ اورنگزیب عالمگیر چھٹے مغل بادشاہ تھے، انہیں مذہب سے بہت لگاؤ تھا۔ یہ عظیم الشان مسجد مغلوں کے دور کی ایک شاندار مثال ہے۔ یہ پاکستان کی دوسری بڑی مسجد ہے۔ اس میں تقریباً 1 لاکھ نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس مسجد کا انداز تعمیر جامع مسجد دلی سے ملتا جلتا ہے، جو کہ اورنگزیب عالمگیر کے والد شاہ جہان نے تعمیر کروائی۔ بادشاہی مسجد کے ساتھ اور بھی تاریخی عمارتیں موجود ہیں۔ ان میں شاہی قلعہ اور حضوری باغ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا مزار بھی بادشاہی مسجد کے احاطے میں واقع ہے۔ عزیز طلباء، اس سبق میں آپ کیا کیا سیکھیں گے؟ سبق کا تعارف، بادشاہی مسجد کی تعمیر، بلند خوانی، خاص الفاظ کے معنی اور کہانی نویسی۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے سبق کا تعارف۔ سبق کا نام لاہور کی بادشاہی مسجد۔ پاکستان کا تاریخی شہر کون سا ہے؟ لاہور کی تاریخی عمارتوں میں کون سی عمارت اعلیٰ مقام رکھتی ہے؟ یہ مسجد کس نے اور کب تعمیر کروائی؟ مسجد کی تعمیر کے لیے پتھر کہاں سے منگوایا گیا؟ بادشاہی مسجد کہاں واقع ہے؟ بادشاہی مسجد کے ساتھ اور کون سی تاریخی عمارتیں واقع ہیں؟ مسجد کی تعمیر میں کس رنگ کا پتھر استعمال کیا گیا؟ مسجد کی اندرونی دیواریں کیسی ہیں؟ مسجد میں کتنے نمازی نماز ادا کرتے ہیں اور مسجد کے اندرونی حصوں کی بناوٹ کیسی ہے؟ مسجد کے مخصوص حصے میں کون سی متبرک اشیاء رکھی گئی ہیں؟ مسجد کو عالمی ورثہ کس نے اور کیوں قرار دیا؟ نماز کے اوقات میں مسجد میں کیا سماع ہوتا ہے؟ عزیز طلباء، یہ تو تھا سبق کا تعارف۔ آپ سبق کی بلند خوانی کی طرف چلتے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی اسکرین میں کچھ سوالات بھی دیے گئے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات آپ سبق کی بلند خوانی کے بعد جان سکیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں بلند خوانی۔ سبق کا عنوان ہے لاہور کی بادشاہی مسجد۔ صفحہ نمبر ہے 24۔ لاہور ایک تاریخی شہر ہے۔ یہاں بہت سی تاریخی عمارتیں موجود ہیں۔ انہی تاریخی عمارتوں میں ایک بادشاہی مسجد ہے جو اعلیٰ مقام اور شہرت رکھتی ہے۔ یہ مسجد مغل فن تعمیر کا نہایت حسین شاہکار ہے۔ اس مسجد کی تعمیر بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے کروائی تھی، جو تقریباً 1673 میں مکمل ہوئی۔ مسجد کی تعمیر کے لیے دور دراز علاقوں سے نہایت عمدہ پتھر منگوایا گیا۔ برصغیر کے بہترین کاریگروں نے اس کی تعمیر میں اپنے فن کے جوہر دکھائے۔ بادشاہی مسجد لاہور شہر میں واقع ہے۔ راوی کے پل سے لاہور میں داخل ہونے والوں کو مسجد کے مینار دور سے دکھائی دیتے ہیں، جو دیکھنے والوں کو اپنی عظمت کا احساس دلاتے ہیں۔ مینار پاکستان بھی اس مسجد کے بالکل قریب واقع ہے۔ مسجد کے برآمدے کی کھڑکیوں سے ہم اس کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ بادشاہی مسجد کے مرکزی دروازے کے سامنے تاریخی شاہی قلعہ موجود ہے۔ بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ کے درمیان ایک باغ ہے جسے حضوری باغ کہتے ہیں۔ مسجد کے ایک جانب ہمارے قومی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا مزار ہے۔
مسجد کی عمارت میں زیادہ تر سرخ رنگ کا پتھر استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی اندرونی دیواروں اور محرابوں پر مختلف قرآنی آیات درج کی گئی ہیں۔ یہاں قیمتی رنگین پتھروں سے مختلف نقش و نگار بھی بنائے گئے ہیں جو بے حد خوشنما ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ تو تھی صفحہ نمبر 24 کی بلند خوانی۔ اب صفحہ نمبر 25 پہ موجود جو عبارت کا حصہ ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ عمارت کی تعمیر میں ایک خاص تناسب مد نظر رکھا گیا ہے۔ اس کا صحن بہت کشادہ ہے جس میں 1,00,000 سے زائد نمازیوں کی گنجائش ہے۔ اس کے برآمدے بہت طویل اور ہوادار ہیں۔ ان کے اندرونی حصوں کی بناوٹ ایسی ہے کہ مؤذن کی آواز بغیر لاؤڈ سپیکر کے بآسانی مسجد کے ہر حصے میں سنائی دیتی ہے۔ مسجد کے صحن میں وضو کے لیے ایک حوض بنایا گیا ہے جس کے ارد گرد لگا سفید پتھر انتہائی گرمی میں بھی ٹھنڈا رہتا ہے۔ یہاں صاف اور تازہ پانی ہر وقت دستیاب ہوتا ہے۔ مسجد کے ایک مخصوص حصے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب متبرک اشیاء نہایت عقیدت و احترام سے رکھی گئی ہیں۔ اس مسجد میں سنہری حروف سے مزین قرآن مجید بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ مسجد کا صدر دروازہ اور چاروں میناروں کی اونچائی اس کی وسعت کے عین مطابق ہے۔ کوئی بھی ماہر تعمیر آج تک اس عمارت میں کسی قسم کا فنی یا تعمیری نقص نہیں نکال سکا۔ بادشاہی مسجد کا شمار دنیا کی بہترین تاریخی عمارتوں میں ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے اسے عالمی ورثہ قرار دیا ہے۔ دور دراز ملکوں سے لوگ خاص طور پر یہ مسجد دیکھنے آتے ہیں۔ دیکھنے والے اس کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ نمازوں کے اوقات میں ہزاروں نمازی جمع ہو کر یہاں اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک امام کے پیچھے نمازیوں کا یہ اجتماع ایک روح پرور نظارہ پیش کرتا ہے۔ بادشاہی مسجد کو دیکھنے والا کوئی شخص اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کئی سو سال گزرنے کے بعد بھی اس کی شان و شوکت اسی طرح برقرار ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تو تھی سبق کی بلند خوانی۔ اب آپ کے سامنے کچھ خاص الفاظ اور ان کے معنی دیے گئے ہیں جو میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلا لفظ ہے تاریخی، یعنی تاریخ میں نمایاں مقام رکھنے والا، خوشنما، خوبصورت، کشادہ، کھلا، مؤذن، اذان دینے والا، مرکزی، درمیان میں، متبرک، برکت والا، نقص، حامی، وسعت، گنجائش، منسوب، کسی کے ساتھ تعلق کیا گیا، محراب، مسجد میں امام کے کھڑے ہونے کی جگہ، حوض، تالاب۔ کہانی نویسی، کہانی کسے کہتے ہیں؟ یہ کون سے زمانے میں لکھی جاتی ہے؟ کہانی کے فقرات کا اختتام کن الفاظ سے ہوتا ہے؟ کہانی لکھتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ کہانی میں سب سے پہلے کیا لکھتے ہیں؟ اور کہانی سے حاصل ہونے والے سبق کو کیا کہتے ہیں؟ کہانی لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو عزیز طلبہ، کہانی گزرے ہوئے زمانے کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، اس لیے اسے ہمیشہ فعل ماضی یعنی گزرے ہوئے زمانے میں لکھتے ہیں۔ کہانی کے فقرات کے اختتام میں تھا، تھے، تھی، دی، دیا، گیا، آیا وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں۔ کہانی لکھتے وقت واقعات کی ترتیب کا خیال رکھیں۔ سب سے پہلے کہانی کا عنوان لکھتے ہیں، اور کہانی سے اگر کوئی سبق حاصل ہوتا ہو
تو اسے کہانی کے آخر میں اخلاقی سبق کا عنوان دے کر لکھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ کی کتاب اردو قاعدہ انشاء کی صفحہ نمبر 82 پر نمونے کی ایک کہانی دی گئی ہے جس کا عنوان ہے جھوٹ کی سزا۔ تو یہ کہانی آپ نے یاد کرنی ہے۔ گھر کا کام۔ عزیز طلبہ، آپ سبق کی بلند خوانی کریں گے اور جو مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بتائے گئے ہیں وہ آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ اردو قاعدہ انشاء کی صفحہ نمبر 82 پر دی گئی نمونے کی کہانی جس کا عنوان جھوٹ کی سزا ہے وہ آپ نے یاد کرنی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ نے اسے غور سے سنا اور سمجھا ہوگا۔ اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔